ابھی آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے۔ طلبہ کا ایک اور مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے۔ طلبہ کا ایک اور مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے اور بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ طلبہ کی جانب سے فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کیا گیا تھا اور طلبہ کی جانب سے عبوری حکومت کا ایک خاکہ بھی پیش کیا گیا تھا اور ابھی بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے اور طلبہ کا ایک اور مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک رہنما نے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ساتھ ہی ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کیا گیا تھا اور ابھی بنگلہ دیش کے صدر کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے اور طلبہ کا ایک اور مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ طلبہ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ یہ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کی جانب سے خاکہ بھی پیش کیا گیا تھا اور اب ان کا یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے اور بنگلہ دیش کے صدر کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک رہنما نے ملک میں فوجی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ساتھ ہی ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کیا گیا تھا اور ان کی جانب سے فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کیا گیا تھا اور ابھی بنگلہ دیش کے صدر کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے اور طلبہ کا ایک اور مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ طلبہ تحریک رہنما ناہید اسلام، آصف محمود اور ابوبکر معصوم دار نے ویڈیو پیغام کے ذریعے عبوری حکومت کا خاکہ جاری کرتے ہوئے مطالبہ کیا تھا کہ نوبیل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی زیر سربراہی عبوری حکومت قائم کی جائے اور طلبہ تحریکی رہنما کی جانب سے فوجی حکومت قبول کرنے سے بھی یہ انکار سامنے آیا تھا اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا خاکہ پیش کیا گیا تھا اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس خاکے کے عوض یہ عبوری حکومت بنائی جائے اور ان کی جانب سے فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کیا گیا تھا اور ابھی بنگلہ دیش کے صدر کی جانب سے ان کا یہ مطالبہ مانتے ہوئے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے اور پروفیسر یونس نے عبوری حکومت کی سربراہی کو قبول کر لیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک رہنما نے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور ساتھ ہی ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کیا تھا اور ابھی پروفیسر یونس نے عبوری حکومت کی سربراہی قبول کر لی ہے۔ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے اور بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے۔ طلبہ کا ایک اور مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے جبکہ پروفیسر یونس نے عبوری حکومت کی سربراہی قبول کر لی ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ کل بنگلہ دیش کی وزیر اعظم حسینہ واجد کی جانب سے استعفیٰ دیا گیا اور وہ ملک سے چلی گئیں اور اس کے بعد طلبہ کے کچھ مطالبات تھے جن میں سے ایک یہ تھا کہ ان کی جانب سے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کیا گیا تھا اور ابھی ان کا یہ بھی مطالبہ مان لیا گیا ہے اور صدر بنگلہ دیش کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ طلبہ کا یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ طلبہ کی جانب سے ایک ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا خاکہ پیش کیا گیا تھا اور ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ اس خاکے کے تحت یہ حکومت بنائی جائے اور ابھی پروفیسر یونس نے عبوری حکومت کی سربراہی کو قبول کر لیا ہے اور ابھی ساتھ ساتھ آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک رہنما نے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور ساتھ ہی ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ کل بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم حسینہ واجد کی جانب سے استعفیٰ دیا گیا اور اس کے بعد وہاں کے آرمی چیف کی جانب سے خطاب کیا گیا تھا اور طلبہ کو منظم اور پرامن رہنے کا کہا گیا تھا لیکن طلبہ کی جانب سے فوجی حکومت کو بھی قبول نہ کرنے کا مطالبہ سامنے آیا تھا اور ابھی ان کا یہ مطالبہ تسلیم کرتے ہوئے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے اور دوسری جانب پروفیسر یونس نے عبوری حکومت کی سربراہی قبول کر لی ہے۔ اسی کا خاکہ جو ہے وہ
طلبہ تحریک کی جانب سے جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ساتھ ہی ساتھ سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے۔ طلبہ کی جانب سے کیا گیا ایک اور مطالبہ جو کہ یہ تھا کہ ان کی جانب سے فوجی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کیا گیا تھا، اور ان کی جانب سے ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا ایک خاکہ بھی جاری کیا گیا تھا، اور ابھی پروفیسر یونس نے عبوری حکومت کی سربراہی کو قبول کر لیا ہے اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ طلبہ کی جانب سے کچھ عرصے سے احتجاج جاری تھا بنگلہ دیش میں، جس کے بعد حسینہ واجد کو مجبور کیا گیا کہ وہ استعفیٰ دیں، کیونکہ طلبہ کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ وزیر اعظم حسینہ واجد استعفیٰ دیں، اور کل ان کی جانب سے وہاں استعفیٰ دیا گیا ہے۔ اس کے بعد آرمی چیف کی جانب سے اپنی قوم سے خطاب کیا گیا تھا، پرامن رہنے کی اپیل کی گئی تھی، لیکن طلبہ کی جانب سے وہاں پہ فوجی حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا گیا تھا، اور طلبہ کی جانب سے خاکہ پیش کیا گیا تھا عبوری حکومت کا کہ اس کے تحت بنگلہ دیش میں عبوری حکومت بنائی جائے۔ اور ابھی کی اطلاعات کے مطابق پروفیسر یونس نے عبوری حکومت کی سربراہی قبول کر لی ہے، اور اس طرح طلبہ تحریک کا ایک اور مطالبہ جو ہے یہ مان لیا گیا ہے، اور پارلیمنٹ کو بنگلہ دیش میں تحلیل کر دیا گیا ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے کل کے بعد اب یہ سامنے آئی ہے کہ بنگلہ دیش کے صدر کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے، اور طلبہ تحریک کا ایک اور مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی ہے۔ طلبہ کا ایک اور مطالبہ تسلیم کر لیا گیا۔ بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے۔ طلبہ کا ایک اور مطالبہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ طلبہ کی جانب سے فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کیا گیا تھا، اور طلبہ کی جانب سے عبوری حکومت کا ایک خاکہ بھی پیش کیا گیا تھا، اور ابھی بنگلہ دیش کے صدر نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے، اور طلبہ کا ایک اور مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک کے رہنما نے ملک میں فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کیا گیا تھا، اور ابھی بنگلہ دیش کے صدر کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے، اور طلبہ کا ایک اور مطالبہ مان لیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ طلبہ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ یہ حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے، اور ان کی جانب سے خاکہ بھی پیش کیا گیا تھا، اور اب ان کا یہ مطالبہ مان لیا گیا ہے، اور بنگلہ دیش کے صدر کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر شہاب الدین نے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا ہے، اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش میں حسینہ واجد کے خلاف احتجاج کرنے والی طلبہ تحریک کے رہنما نے ملک میں فوجی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ساتھ ہی ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت کا خاکہ بھی جاری کیا گیا تھا، اور ان کی جانب سے فوجی حکومت قبول کرنے سے انکار کیا گیا تھا، اور ابھی بنگلہ دیش کے صدر کی جانب سے پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا ہے، اور سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کو بھی رہا کر دیا گیا ہے، اور طلبہ کا ایک اور مطالبہ مان لیا گیا ہے۔